اگر انہوں نے امریکہ کو بھی شکست دی، اگر وہ کہتے ہیں، اس پہ بھی ڈبیٹ ہو سکتی ہے، وہ ان کی ایگزیکٹ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، تو وہ تبھی ممکن تھی جب وہ پاکستان میں بیٹھ کے، یہاں کے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے اپنی پالیٹکس کو کر رہے تھے یا پلاننگ کر رہے تھے اور یہاں سے ریسورسز کو موبلائز کر رہے تھے۔ وہ ایک ایکسیپٹیبل حکومت نہ دنیا کے لیے ہے، نہ ایون افغان جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ والی رجیم اس طرح ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ جو طالبان انٹرنیشنل ڈکلیئرڈ دہشت گرد ہیں، تحریک طالبان پاکستان، ان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے، ان کو پناہ گاہ نہ دی جائے۔ کیوں وہ ٹی ٹی پی کو نہیں سمجھا پا رہے، یا ان کو پاکستان سے وہ لڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں لیکن وہ ان کو پیچھے نہیں کر رہے؟ انہوں نے جا کے ملا ہیبت اللہ پہ بیعت کر لی۔ جو نقصان ہوگا وہ عام افغانی کا ہوگا، ایک عام افغان شہری کا ہوگا جو کہ تعلیم کی روشنی سے روشناس ہونا چاہتا ہے۔ بڑی طاقتوں نے ان کو دوبارہ سے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا، دوبارہ سے ایکسٹریم سینکشنز لگا دی، تو ان کے عام عوام کا کیا بنے گا؟ ہم ایک عام افغانی کے لیے وہ قہر بن کر نازل نہیں ہونا چاہتے جو ہم قہر بن کر انشاءاللہ، پھر میں ڈر کے بات کرتا ہوں، دہشت گردوں کے اوپر نازل ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی پھر حاضر ہے ایچ ٹی این کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ارشد ملک صاحب۔ اچھا سر، دوسری جانب ایک بارڈر کی تو ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں انڈیا والے، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید افغانستان والی سائڈ پہ بھی بہت، جسے کہیں گے جھڑپیں، لڑائیاں، ٹی ٹی پی، بی ایل اے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو سر اب ابھی ایک اور منسٹر ان کا، جس طرح میر متقی تو گئے تھے بھارت میں، اب ایک اور منسٹر ہے وہ بھی عنقریب بھارت میں جا رہا ہے اور یہ رکاوٹیں بڑھ رہی ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں اس بارڈر پر ہم؟ کیا وہ تو گوریلا وار کے زیادہ بہتر لڑ سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس پراپر ایک آرمی اور اس طرح کا تو کوئی خاص سٹرکچر نہیں ہے، تو اس سائڈ پر ہم کس طرح ہم ان کو لڑ سکتے ہیں؟ اور آج کل ٹریڈ کے حوالے سے بڑی چیزیں چل رہی ہیں، وہ پاکستان سے بالکل ٹریڈ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا وہ مکمل پاکستان سے ٹریڈ ختم کر سکتے ہیں؟ اور پاکستان سے کیا وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان تو افورڈ کر سکتا ہے ان کے ساتھ ٹریڈ نہ کر کے بھی۔ یہ دو تین کویسچن ہیں، ان پہ بھی سر تھوڑا سا رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، میرا تجزیہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات نارمل رہنے چاہیے، یہ ان کی بھی مجبوری ہے اور ہماری ضرورت ہے۔ ہم جو ان کے ساتھ آج تک احسانات کرتے رہے ہیں، وہ آؤٹ آف دا وے جا کے ہم نے کیے ہیں۔ آج وہ جس مقام پہ ہیں، اگر ان کو کامیابیاں ملی ہیں تو یا تو ان کے پیچھے انٹرنیشنل فورسز تھی، سعودی عرب تھا، امریکہ تھا، اور سب سے بڑھ کے پاکستان کی ایک سپورٹ رہی۔ اگر انہوں نے امریکہ کو بھی شکست دی، اگر وہ کہتے ہیں، اس پہ بھی ڈبیٹ ہو سکتی ہے، وہ ان کی ایگزیکٹ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، تو وہ تبھی ممکن تھی جب وہ پاکستان میں بیٹھ کے، یہاں کے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے اپنی پالیٹکس کو کر رہے تھے یا پلاننگ کر رہے تھے اور یہاں سے ریسورسز کو موبلائز کر رہے تھے۔ اب ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہمارا وہ ایک ایسا ہمسایہ ہے جس کو ابھی تک سمجھ بوجھ اور اسٹریٹجک ویژن یا اسٹیٹسمین شپ انفارچونیٹلی نہیں آ رہی۔ وہ اپنی چند عارضی سہولیات کے لیے انڈیا کے ہاتھوں پروکسی وار بننے جا رہا ہے، اور انڈیا ہی اس کو پرومپٹ کر رہا ہے کہ آپ چاہ باہر سے آ جائیں، آپ تاجکستان سے آ جائیں، یا آپ اوپر نارتھ سے اور نارتھ ویسٹ سے آ جائیں۔ یہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ایک دشوار گزار راستے ہیں، اور ان پہ جو ایکسپنسز آتے ہیں وہ افورڈیبل ان کے لیے نہیں ہے۔ جو شارٹیسٹ، افورڈیبل اور ایزیسٹ وہ تھرو پاکستان ہی ہے، پاکستان ہی رہے گا۔ اب جب تک ان کے اندر اسٹیٹسمین شپ نہیں آتی، جب تک ان کو پراکسی وار کے اوپر انڈیا ورغلاتا رہا، اور جب تک وہ ہوش کے ناخن نہ لیے، تو ان کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایک مسلط حکومت ہے، وہ ایک ایکسیپٹیبل حکومت نہ دنیا کے لیے ہے، نہ ایون افغان جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ والی رجیم اس طرح ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ان کے اندر بھی بہت تفرقات ہیں، بہت ان کی مشکلات ہیں ان کے لیے، اور بہت زیادہ دشواریاں ہیں۔ اب اگر اس چیز کو وہ یہ نہیں سمجھتے تو وہ چند لوگ، چند ٹولہ تو سکسیڈ کر سکتا ہے، لیکن ان لارجر پرسپیکٹو جو افغان عوام ہیں، جو افغانستان کے لوگ ہیں، ان کے لیے دشوار گزار راستے ہیں۔ اب المیہ یہ ہے کہ یہ جو ٹولہ ہے جو کہ حکومت کرنا چاہ رہا ہے، انہوں نے اپنے سیلف ڈیفائنڈ رولز ریگولیشن اور ایون سیلف ڈیفائنڈ سیلف کنونسڈ اسلام کا سہارا لیتا ہے، جو کہ بڑی بدقسمتی کی بات۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ہمارا ایک واحد ایجنڈا، ہم کوئی ان پہ قبضہ نہیں کرنا چاہ رہے، ہم ان سے کوئی علاقہ نہیں چاہ رہے،
ہم ان سے کوئی تجارت میں سہولیات نہیں چاہ رہے. ایک ایجنڈا ہے کہ ہمارے معصوم شہریوں پہ در اندازی بند کی جائے. جو طالبان انٹرنیشنل ڈکلیئرڈ دہشت گرد ہیں تحریک طالبان پاکستان، ان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے، ان کو پناہ گاہ نہ دی جائے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے. دیٹ از دی اونلی کوشچن وچ وی آر آسکنگ. انلیس دے ڈونٹ اگری ٹو دیٹ، پھر بدقسمتی سے ہمیں ساتھ ساتھ کائنیٹک آپریشن جاری رکھنا پڑے گا، لیکن ڈپلومیٹک فرنٹ کو بھی نہیں چھوڑنا پڑے گا. طالبان کے لیے اتنا مشکل کیوں ہے ٹی ٹی پی کو ہٹانے کے لیے، یا اس کو کہیں اور ایڈجسٹ کرنے کے لیے؟ کیوں وہ ٹی ٹی پی کو نہیں سمجھا پا رہے، یا ان کو پاکستان سے وہ لڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں لیکن وہ ان کو پیچھے نہیں کر رہے؟ تو کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، بڑی ظاہر 2-3 وجہ ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ آئیڈیالوجیکلی ان کو اپنا ساتھی مانتے ہیں. انہوں نے جا کے ملا ہیبت اللہ پہ بیعت کر لی. پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مل کر اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی. اسلامی نظام جو ان کا پرسیوڈ اسلامی نظام ہے، جس میں بدقسمتی سے تعلیم منع ہے، جس میں روشنی منع ہے، جس میں جو آج کی تعلیم و تربیت کے ٹولز ہیں وہ منع ہیں، اور لوگوں وہی صحیح ہے جس کو یہ سمجھتے ہیں. اجتہاد منع ہے، اسلام کی بات کرنا منع ہے، کوشچن کرنا منع ہے. تو دوسری بات یہ. تیسری بات یہ ہے، وہ یہ ڈرتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ مسلط ہے، وہ اتفاق رائے سے وہاں پہ حکومت نہیں کر رہے. اگر وہ ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں رکھتے تو کہیں خدا نہ خواستہ ان کے اندر بھی بغاوت نہ ہو جائے، اور یہ لوگ بھی دوسری دہشت گرد تنظیمیں جن کو انہوں نے ہی پناہ دی ہوئی ہے، جن کو ISIS کہتے ہیں، یا خراسان کی طرف جو، تو یہ وہ المیہ ہیں. اور آخری بات میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ یہ جاننا، چونکہ یہ اسٹیٹسمین شپ کی کمی ہے، انہوں نے سوائے جنگ و جدل کے اور کچھ نہیں دیکھا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بڑی طاقتیں ان کے ساتھ آ کے بات کریں گی تو شاید وہ ان کو ایکسیپٹ کر لیں. یہ نہیں سوچ رہے کہ خدا نہ خواستہ بڑی طاقتوں نے ان کو دوبارہ سے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا، دوبارہ سے ایکسٹریم سینکشنز لگا دی، تو ان کے عام عوام کا کیا بنے گا؟ بالکل بالکل. اچھا سر، آخری کوشچن میرا بھی یہ ہے کہ سر اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کے ہٹانا یا ان سے پیچھے کرنا یا ان کا جو نظریہ ہے وہ سیم ہے، وہ اس کو پیچھے نہیں کر سکتے، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. افغان طالبان ٹی ٹی پی کے ساتھ اگر وہ کھڑے ہیں، وہ انڈیا کے ساتھ مل گئے، انڈیا سے ان کو ڈالرز ملتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو کیا وہ پاکستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور کیا جو انڈیا چاہتا ہے کہ وہ پیسے دے اور وہ پاکستان کے خلاف ان کو ورگلائے اور اس والے بارڈر پر زیادہ شدت والی وار ہو جائے، جنگ ہو جائے، تو کیا افغان پاکستان کو شکست دے سکتے ہیں، یا لڑ سکتے ہیں، یا کچھ بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اور میں پاکستانی فورسز کس طرح ان کا مقابلہ کریں گی؟ دیکھیں، میں کسی غرور کے ساتھ یا تکبر سے یہ بات نہیں کر رہا، انتہائی عاجزی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہماری آرم فورسز نے شہادتیں دے کے یہ ثابت کیا کہ ہم گوریلا وارفیئر کو ٹیکل کر سکتے ہیں. ہم نے پہلے بھی یہ ثابت کیا. ہمارے اپنے تحفظات ہیں، ہم کولیٹرل ڈیمیج کو کم سے کم رکھنا چاہتے ہیں. ہم ایک عام افغانی کے لیے وہ قہر بن کر نازل نہیں ہونا چاہتے جو ہم قہر بن کر انشاءاللہ، پھر میں ڈر کے بات کرتا ہوں، دہشت گردوں کے اوپر نازل ہوں گے. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی خام خیالی میں نہ رہیں کہ پاکستان فورسز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یا یہ کسی طور پہ ہمیں کوئی کسی قسم کی اس لیول کی مزاحمت کر دے سکتے ہیں جس کے ہم متحمل نہیں. ہم الحمدللہ کیپیبل فورسز ہیں، ٹرینڈ فورسز ہیں، ایکسپوز فورسز ہیں، اور ہم اس طرح کے مسائل کو ٹیکل کر سکے. ان کو پرابلم جو ہے، جو آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ ان کو انڈیا پرووک کر رہا ہے. پہلے اس نے ایک ڈیم بنایا تھا، اب ایک دوسرے ڈیم کا ان کو لارا دیا، اب ان کو وہ ڈالرز کا لارا دے گا. لیکن جو نقصان ہوگا وہ عام افغانی کا ہوگا، ایک عام افغان شہری کا ہوگا جو کہ تعلیم کی روشنی سے روشناس ہونا چاہتا ہے. ان بچیوں کا ہوگا جو کہ پڑھنا چاہتی ہیں، اپنے معاشرے کو آگے لے کے جانا چاہتی ہیں. ورنہ پھر یہ اگلے کئی سالوں تک اسی طرح پتھروں کے سالوں میں رہتے رہیں گے اور کوئی ترقی نہیں ہوگی. اگر یہی رجیم جو موجودہ رجیم ہے افغان طالبان کی، اگر یہی رہتی ہے تو پھر افغانستان اگلے 10 سال میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اور کیا یہ رہ پائے گی یا نہیں رہ پائے گی؟ یہ والی رجیم کب تک چلے گی؟ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں، ہم کوئی وہ تو نہیں، خدا نہ خواستہ وہ تو نہیں کہہ رہے،
لیکن بات آپ کی بہت وزن میں ہے کہ یہ اس طرح کی رجیم ظلم کرتے ہوئے نہیں رہ سکتی، بہت لمبے عرصے نہیں چل سکتی. یا تو خدا نہ خواستہ ان کے اندر سے کوئی پرابلم آ جائے گی، یا پھر انٹرنیشنل فورسز بھی تو دیکھ رہی ہیں. بیکاز جو افغانستان میں پرابلم شروع ہوتا ہے اس کا صرف ریجنل امپیکٹ نہیں آتا، اس کا انٹرنیشنل امپیکٹ بھی آتا ہے، جس سے پوری دنیا اور ساری دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ پریشان رہتی ہیں، خوفزدہ رہتی ہیں. اسی لیے وہ چاہتی ہیں کہ ان کو تھوڑا سا پیمپر کر کے ساتھ ساتھ لے کے جایا جائے. ایک بات. دوسری بات، اگر یہ نہیں سنبھلتے، اگر یہ ہم جیسے ہم چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کے ساتھ امن کریں، تو پھر عام افغانی کا بہت نقصان ہے. اور میں نہیں دیکھتا اگلے کئی سالوں تک اگر یہی روش رہی تو ان کے لیے کوئی روشنی کی نوید نظر آئے. بالکل ناظرین، جس طرح کے ہمارے ساتھ ایئر مارشل ارشد ملک صاحب موجود ہیں اور انہوں نے بڑی زبردست ہمیں بتائی، انفارمیشن دی، اور امید ہے کہ آپ سب کو ارشد ملک صاحب کے انالیسز اور جو ان کی گفتگو ہے وہ بڑی پسند آئی ہوگی. فی الحال کے لیے ناظرین، معمر قذافی کو اور ایئر مارشل ارشد ملک کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.